بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کو اب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور پھر عہد صحابہ اور تابعین کی سٹڈیز کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور بلکہ اس سے پہلے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری ہسٹری کو ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تہذیبی عروج کا دور، کہ جب امت مسلمہ بڑے اپنے عروج میں آئی، اور یہ پیریڈ ہے 133 to 656 ہجری۔ اگر عیسوی کیلنڈر میں آپ دیکھیں تو 750 to 1258۔ تو اب یہ عروج کے دور میں کیا ہوا، یہ اب ہمارا ٹاپک ہے، اور یہ صرف اسی لیکچر کا نہیں ہے بلکہ اگلی ایک سیریز ہے لیکچرز کی، تو ان کی یہ پوری اسٹڈی ہم کریں گے۔ بیسیکلی تو آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے خلافت بنو عباس پیدا ہوئی ہے، یہ 132 to 158 ہجری، یہ ابتدائی دور تھا۔ اچھا، اب یہ بنو عباس کیا تھے، اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بس یہ اوور ویو دیکھ لیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بنو امیہ کی حکومت بن گئی ہوئی تھی اور وہی چلا رہے تھے، لیکن ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور پھر بنو عباس ایک نئی پارٹی وہ آ گئے اور ان کی حکومت چلی ہے۔ تو یہ 132 سے ان کا شروع ہوا سلسلہ، اور پہلا تو ابتدائی دور تھا، لیکن پھر دور عروج یعنی پولیٹیکلی بہت شاندار عروج آیا ہے 158 to 246 ہجری۔ عیسوی کیلنڈر سامنے لکھا ہوا آ رہا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا زوال کا پیریڈ شروع ہوا 246 to 334۔ اس کے بعد پھر آل بویہ کے تحت برائے نام خلافت ہوئی۔ اب آل بویہ ایک اور ایران کا ایک گروپ تھا، تو ان کی حکومت بن گئی تھی، اور انہوں نے ابھی تک بنو عباس کی خلافت کو رکھا لیکن بس نام کے طور پر ہی۔ تو یہ ان کا پیریڈ 334 to 451 ہجری کا پیریڈ گزرا ہے۔ اس کے بعد پھر سلاجقہ، یہ ازبکستان اور تاجکستان کے علاقے کے لوگوں کی ان کا کنٹرول ہو گیا، اور لیکن ان کے تحت بھی انہوں نے بنو عباس کی خلافت کو قائم رکھا برائے نام، وہ رہا 451 to 575۔ اس کے بعد پھر عباسی خلافت کا دوبارہ احیاء ہوا، دوبارہ یہ زندہ ہوئے، لیکن کچھ ہی عرصے میں صرف 575 سے لے کے 656 ہجری تک آیا، اور 656 ہجری میں بنو عباس کی حکومت مکمل تباہ و برباد ہو گئی۔ اب یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے، یہ ہے ہمارا ٹاپک جس کی ہم ڈیٹیل کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ این اسی ٹائم 133 ہجری سے 656 میں مختلف سلطنتیں بن گئیں، یعنی اب وہ بنو عباس کی خلافت تو بن گئی تھی، لیکن بہت سارے ممالک میں الگ الگ اپنی اپنی حکومتیں بن گئیں۔ اسپین میں ہوا، یہ شمالی افریقہ ایجپٹ میں ہوا، پھر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں یمن، مصر، شام، عراق، ترکی، ایران، ان سب میں الگ الگ بن گئی۔ پھر مشرقی ممالک میں خراسان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ان سب کو اور افغانستان، ان چاروں کو اکٹھا کر لیں تو اس کو خراسان کہتے تھے۔ تو یہ سارے اس کے اندر بن گئی۔ پھر سندھ، پنجاب اور پھر انڈیا میں بھی یہ مختلف حکومتیں بنی، یعنی یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کل مختلف حکومتیں ہیں مسلم ممالک میں، تو سیم ایسا ہی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی تھا کہ انہوں نے برائے نام بنو عباس کی خلافت کو رکھے رکھا تھا۔ تو یہ پورا پیریڈ ایسے چلتا رہا۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ڈیٹیل میں اس میں ہوا کیا اور کیا واقعات ہوئے، اور پھر اس میں عروج کیوں کہہ رہا ہوں، تو عروج ہوئی کیا، یہ بھی ہم اس کی سٹڈی پوری ڈیٹیل سے کریں گے کہ ٹھیک ہے بھی اگر بنو عباس کی خلافت کمزور ہو گئی، معاملہ ہو بھی گیا، لیکن دوسری جو یہ حکومتیں بن گئی تھی انہوں نے مینج کیا اچھی طرح۔ اور تب اصل عروج میں یہ کہوں گا کہ علم اور تہذیب یہ پورے علم کے ساتھ وہاں عروج میں آئی تھی۔ تو اصل یہ ہے۔
تو جس کی وجہ سے میں اسے عروج کہہ رہا ہوں. اور پھر 656 ہجری سے آنورڈ کی جب ہم اسٹڈی کریں گے تو وہ پھر پوری امت مسلمہ کے زوال کا پیریڈ، اور اس میں انہوں نے کیا کیا یہ ہم اسٹڈی اس کے بعد کریں گے. لیکن ابھی یہ جو سیریز ہماری چل رہی ہے ابھی تو ہم عروج کے پیریڈ کی اسٹڈی کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ اس میں ٹائم لائن میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 133 to 656 ہجری میں مختلف مذہبی گروہ اور فرقے یہ بنے تھے، ان کی اپنی سیاسی تحریکیں بھی بنی تھیں، خوارج، ناصبی، زیدی، اثنا عشری، اسماعیلی شیعہ، پھر اہل سنت والجماعہ، یعنی ایک اوور آل کے جو اپنے آپ کو حکومت پہ قائم رہتے تھے تو وہ اہل سنت والجماعت تھے ان کی. اس کے ساتھ ساتھ پھر غیر مسلموں کی تحریکیں بھی بنی تھیں اس پیریڈ میں. پھر 133 to 656 ہجری میں علم و فکر یہ ایک بہت زبردست طریقے سے عروج میں آیا تھا. علم یعنی ایک یہ کاغذ کا انقلاب جس کو میں انفارمیشن ایج کہوں گا، کہ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آج ہمارے ہاں کمپیوٹر بن گئے اور اس سے ہم بہت کچھ علم ہمیں حاصل ہونا شروع ہوا، سیم ایسی سچویشن بنی تھی 133 ہجری کے فوراً بعد. اس کے بعد اب یہ کیا حادثہ ہو گیا کہ یہ ایک انقلاب کیا آ گیا. پھر سماجی اور علمی انقلاب بہت عروج میں آیا اور بہت سے علوم یہ ایک بڑے عروج پہ پہنچے ہیں. عربی زبان، علوم القرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، فلسفہ، تصوف، نیچرل اور سوشل سائنسز، یہ سب کے بہت عروج میں پہنچے. تو یہ بہت ڈیٹیل سے یعنی ہر ایک پہ ایک ایک کرتے ہوئے ہمیں لیکچر کی ضرورت ہوگی. مذہبی تاریخ کے اعتبار سے بہت سے فرقے بھی بنے، جس کا میں نے اوپر نام بتا دیا کہ پولیٹیکل طریقے سے یہ بنا تھا. تو ان کے ایک ایک فرقے خوارج، ناصبی، زیدی، اسماعیلی، اثنا عشری شیعہ، اہل سنت والجماعہ، ان کی پھر غیر مسلموں کی بھی تحریکیں وہ بھی چلیں اور ان کے کیا معاملات ہوئے. یعنی اصل میں اس کا پھر رزلٹ کیا ہے کہ یہ جو عروج کا پیریڈ تھا اس میں یہ مختلف فرقے اور مذہبی تحریکیں بنی، تو اس سے پھر زوال کیسے آیا. تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے لمبی اسٹڈی ہمیں کرنی پڑے گی. اب ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں.